بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت تم سے بس ایک قدم فاصلے پر ہو سکتا ہے اس رمضان کو ان کے معجزے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم تہجد کے سجدوں تک کس چیز کی محبت کے لیے آئے ہو؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ محبت تو تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی ہے، اور اسی محبت کے لیے اللہ نے تمہارے دل میں کسی شے کی محبت ڈالی تاکہ تم اللہ تک جاؤ، اور تاکہ اس بہانے اس رات کے اندھیرے میں تم اللہ سے گفتگو کرو۔ اس نے تمہیں لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا ہے، اور اوپر سے رمضان میں پڑھی گئی نماز ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے۔ تو پھر تم حساب لگاؤ، اس مہینے میں پڑھی جانے والی نماز، اور وہ بھی تہجد کی، تو تمہارا کیا حساب بنے گا؟ اور پھر اللہ تو رمضان میں پڑھی جانے والی ایک تہجد سے بھی خوش ہو جائے گا۔ تم پڑھو تو صحیح، تم اللہ کو خوش کرو تو صحیح۔ تم سوچو، اور تم یہ سوچو کہ تم اس تہجد کی نماز کو تو اس کی یہ حیا کیسے گوارا کریں گی کہ وہ تمہارے ہاتھوں کو خالی جھکنے دے۔ اور جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اپنے وعدوں سے کبھی مکرتا نہیں، اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ اور پھر رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، اور دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں، اور صبر انعام دیتا ہے۔ اور رمضان تو آیا ہی اس لیے ہے کہ تم اس کی رحمتوں کی بارش میں بھیگ جاؤ، اور تہجد کی مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ اور تہجد تو محبت کی تکمیل کا نام ہے۔ اور جب تم رمضان میں نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، تم اس در پر پکار لگاؤ گے جہاں سے لبیک کا آنا لازمی ہے۔ تم اس مہینے میں پکار لگانے آئے ہو جہاں اس نے ہر چیز کا 70 گناہ بڑھا کر تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر یہ بھی تمہیں قبولیت کا یقین نہ دلا سکے تو تم ایک چیز ضرور یاد رکھنا کہ تم اس وقت پر آئے ہو کہ جب اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں۔ تم صرف ایک چیز، ایک لمحے کے لیے روتے ہو، اور تمہاری دعائیں تو تمہاری ایک پل میں زندگیاں بدل سکتی ہیں، تمہارا نصیب بدل سکتی ہیں۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہے نا کہ اللہ نے ابھی تک میری وہ دعا تو قبول ہی نہیں کی، یعنی کہ اس نے اب تک کی دعائیں بھی رد کر دیں؟ نہیں، اس نے تمہاری ہر ایک کار سنی ہے، اور اس کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے۔ اور کیا پتا کہ یہی رکاوٹیں تمہیں تمہارے معجزوں تک لے جائیں، تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جائیں، اور یہی تمہاری دعاؤں کا وسیلہ ہو۔ اور کیا پتا جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ملنا ہو۔ اور کیا پتا تمہاری دعاؤں کے بعد تمہارے آزمائش سے ہی تمہارے معجزوں کا تم تک ملنا ہو۔ اور کیا پتا جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو اس دعا کو اللہ اس وقت قبول نہیں کر رہا، یعنی وہ دعا رائگاں ہے؟ نہیں، کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ بہت پہلے مانگی گئی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور تم سوچتے ہو یا اللہ میں تو اس دعا کو بھول ہی چکا تھا، مگر اللہ ہم سب کا پروردگار عالم وہ نہیں بھولتا۔ اسی طرح تمہاری تہجد میں مانگی گئی ہر ایک دعا شاید تم بھول جاؤ گے، مگر وہ ان دعاؤں کو اس طرح انجام پہنچائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیا پتا تمہاری ان دعاؤں سے تمہارا نصیب نہ ہار جانا ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے دور کیا ہے بہت پہلے، وہی چیز اب تمہیں بہتر کر کے نواز دے اور بہت بہترین طریقے سے تمہیں مل جائے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کے اللہ کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ اللہ تمہیں ایسے سنبھال لے گا، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی تمہیں۔ وہ اس طرح راضی ہوگا نا کہ تم کبھی اداس نہیں ہوگے، اور رمضان تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح تہجد تمہارے سامنے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور تمہاری ناممکنات کو جلا دیتی ہے۔ جب اس نے تمہیں رمضان دیا ہے اور ہزار درمیان لوگوں کے بیچ صرف تمہیں ہی رمضان اور تہجد کی توفیق دی ہے،
تو بھلا کیسے وہ تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے؟ تم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لو، مگر دعائیں کرنا مت چھوڑنا۔ یقین مانو وہ جلد تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان تم اپنے رب کی ایسی محبت کی مثال دیکھو گے کہ تمہاری محبت کو حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ تم اپنے رب کی اس محبت کے دیوانے ہو جاؤ گے جو اس نے تمہیں اتنی جلدی عطا کر دی۔ تم یقین رکھو اس رمضان کو ان کے معجزے ہوں گے، اور تم کبھی بھی ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ، پر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس نصیب بدلنے کا موقع ہے، تمہارے پاس اللہ ہے، دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہیں۔ تم دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل سکتا ہے دعاؤں سے، تو دعائیں کرنی کبھی مت چھوڑنا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اللہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب کچھ طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب کا حصہ بننا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے۔ اور دعائیں بہت زیادہ طاقت رکھتی ہیں، دعائیں کبھی سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہی دعائیں اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر دعا سے امتحان ہوتا ہے۔ دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ وہ صرف رکاوٹوں کو موڑ کر توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے کون سے جوڑ دیتے ہیں، زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے ضرور کرتا ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو خود سے سانس لینے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا، اور منصوبے بھی وہ ایسا بناتا ہے کہ جیسے وہ سب کر سکتا ہے۔ یہی اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو تم کسی چیز کا اختیار رکھتے ہو، اور نہ ہی میں، اور نہ تو تم کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو، اور نہ ہی میں، اور نہ ہی تم کسی چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو، اور نہ ہی میں، نہ تو تم کسی سے کچھ چھین سکتے ہو، اور نہ میں۔ اور اللہ نے جو کچھ کرنے کی سوچ رکھی ہے اس میں نہ تو تم دخل دے سکتے ہو، اور نہ میں۔ اور اگر اللہ نے کسی کو معجزے دینے ہیں تو ان معجزوں کو نہ تو تم روک سکتے ہو، نہ میں۔ اللہ کے کاموں کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور شاید یہاں آ کر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہاں آ کر یقین شروع ہوتا ہے، یہ یقین کہ اللہ میرے ساتھ کبھی کچھ برا ہونے نہیں دے گا۔